خوفناک مکمل کہانی پرچھائی کا راز۔ تحریر نعیم بخاری آکاش۔ ظہیر میرا پیارا دوست تھا۔ وہ اتنے سالوں تک پرچھائی بن کر میرے سر پر مسلط رہا۔ وہ مجھے ہر رات ڈراتا رہا، مگر اس نے کبھی مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ اس پرچھائی کی وجہ سے میں پاگل ہونے کی آخری سٹیج پر پہنچ جاتا۔ تبھی وہ پرچھائی چند دنوں کے لیے غائب ہو جاتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے کبھی چین میسر نہیں آیا۔ ہر وقت، ہر لمحہ جو ظلم میں نے ظہیر پر کیا تھا، اس کا پچھتاوا کسی زہریلے سام کی طرح مجھے ڈستا رہا۔ حالانکہ اگر ظہیر کی پرچھائی چاہتی تو مجھے مار سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ شاید ظہیر نے مجھے اس لیے نہیں مارا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو خون میرے ہاتھوں پر لگا ہے وہ میرے ہی اعتراف جرم سے دھلے۔ اسی لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا، اور قدرت کو بھی میری روح ایسے قبض کرنا منظور نہیں تھا، ورنہ میں اتنی لمبی زندگی کا حقدار نہیں تھا۔ ہاں، یقیناً میں حقدار نہیں تھا لمبی زندگی کا۔ انسپیکٹر، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے ہی ظہیر کا قتل کیا ہے۔ دولت نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں۔ میری آنکھوں پر لالچ کی سیاہ پٹی بن گئی تھی۔ چوری کرنے والی رات ہی جب ظہیر سو رہا تھا، میں نے اس کے سر میں چھرا گھونپ دیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ آخر کیوں میں نے دوستی جیسے لازوال رشتے کو دغا دے دیا تھا؟ انسپیکٹر صاحب، مجھے تختہ دار پر لٹکا دیں، کیونکہ اس سے کم سزا کا مطلب ظہیر کے ساتھ ناانصافی ہوگا۔ لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگ مجھ تک پہنچے کیسے ہو؟ یہ تو صدیوں پرانی بات ہے، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صرف ایک پرچھائی ہے جس کو صرف میں ہی جانتا ہوں۔ منور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا تھا، جبکہ انسپیکٹر نے ستائشی نظروں سے افسر علی کی طرف دیکھا۔ وہ خوش تھا کہ افسر علی نے ایک مجرم کو 25 سال بعد کیفر کردار تک پہنچایا۔ ایک سنسنی خیز اور دلچسپ اور ڈراؤنی کہانی جو آپ مجھ تو یاد رکھیں گے۔ آئینہ نے دہتے سورج کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر سورج کی حدت کی بدولت اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چہرہ جھکا لیا۔ چند ثانیے توقف کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے پیروں کو گور رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ابھی تک دیکھنے کے قابل نہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک سورج کا سرخ عکس بسا ہوا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کپڑوں میں دہکتے کوئلے بھر دیے ہوں۔ اس کی قمیض کمر تک پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ چند منٹ پہلے تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، مگر لائٹ چلے جانے کے بعد گرمی اور حبس کا احساس اتنا بڑھ گیا کہ وہ بےتاب ہو کر صحن میں آ گئی، اس امید کے ساتھ کہ ان کے گھر میں موجود واحد سایہ کا ذریعہ نیم کا درخت اسے کسی حد تک سکون مہیا کرے گا، اور نیم کی ٹھنڈی چھاؤں سے لطف اندوز ہونے کی غرض سے وہ باہر آئی تھی۔ مگر یہاں کا سما تو مزید گفت بھرا تھا۔ باہر ہوا کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور سورج عین سر کے اوپر چمک رہا تھا، جبکہ نیم کا درخت ساکت و جامد کھڑا آئینہ کا منہ چڑھا رہا تھا۔ آئینہ نے کوفت بھری نظروں سے برآمدے میں لگے پنکھے کی طرف دیکھا، مگر وہ فیوز بند تھا۔ آئینہ برآمدے سے نکل کر نیم کے درخت کی طرف بڑھی۔ چند قدموں کا فاصلہ اس کی نازک اور نرم و سفید جلد کو جھلسا گیا تھا۔ نیم کی چھاؤں تلے کھڑے ہو کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ لگایا تو اس کا سر کسی توے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے ٹھنڈا سانس لے کر آنکھیں بند کی اور کھڑے کھڑے درخت کے مضبوط تنے سے ٹیک لگا لی۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کوئی برآمدے سے نکل کر اس کی طرف بڑھا ہو۔ اسے پیروں کی واضح آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کے من میں خیال ابھرا کہ یقیناً باجی یا ابو باہر آئے ہوں گے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر وہ دنگ رہ گئی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر صحن خالی تھا۔ وہ حیرانگی سے برآمدے کی طرف دیکھنے لگی۔ یک لخت آئینہ کو اپنی پشت کی جانب کسی کے موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو اس کے حلق سے دل ہراش چیخ بلند ہوئی۔ اس کے سامنے ایک سیاہ پرچھائی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کی چمڑی ادڑی ہوئی تھی اور باقی جسم ایسے تھا جیسے کسی انسان کا سایہ ہو۔ اس پرچھائی کو دیکھ کر آئینہ کے اوسان ہتا ہو گئے۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی خوف سے بری چیخ سن کر افسر علی اور اس کی بیوی ہانیہ کی آنکھ کھل گئی۔ حالانکہ لائٹ جانے کی وجہ سے ان کی نیند تو حرام ہو گئی تھی، مگر ان پر ابھی بھی غنودگی کا غلبہ طاری تھا۔ وہ دونوں بھاگ کر صحن میں پہنچ گئے اور آئینہ کو درخت کے پاس گرے ہوئے دیکھ کر ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔
اس نے لرزتی ہوئی آواز میں آئینہ کو پکارا۔ آئینہ، آئینہ، کیا ہوا میری بچی؟ آنکھیں کھولو میری جان۔ قریب پہنچ کر ہانیہ نے آئینہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، جبکہ افسر علی اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگے، مگر بے سود آئینہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالت کو سنگین ہوتا دیکھ کر افسر علی نے آئینہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہانیہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر بیٹھ گئی، جبکہ افسر علی نے گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھا دی۔ آئینہ کو چیک کرنے کے بعد جب ڈاکٹر زمان اپنے آفس میں پہنچا تو ہانیہ اور افسر علی بے صبری سے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، ہانیہ اور افسر علی کھڑے ہو گئے۔ ہانیہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا تھا میری بچی کو، اور وہ اب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے ہانیہ کی طرف دیکھا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، اور وہ چند ثانیے خاموش بیٹھا رہا، افسر علی اور ہانیہ کو گھورتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے جو بات وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہانیہ کے سامنے کہنا مناسب نہ ہو۔ اس نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا، مسز ہانیہ، آپ کی بیٹی کو تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا، اور اس حالت میں آپ کا وہاں رہنا بہتر ہوگا۔ باقی معاملہ میں افسر علی صاحب سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ہانیہ نے افسر علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ افسر علی نے محبت سے اس کا اشارہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ افسر علی نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے افسر علی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے افسر علی صاحب، میرا اور آپ کا تعلق صرف ایک ڈاکٹر اور مریض کا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ میرے پرانے شناسہ بھی ہیں، مگر مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو چکی ہے۔ افسر علی کے چہرے پر غم اور دکھ کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا، آپ کی بیٹی کے دماغ میں ہسٹریائی سیلز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیلز آپ کے کان سے ذرا اوپر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے سر میں بائیں کان سے ذرا اوپر اپنی انگلی لگاتے ہوئے نشاندہی کی۔ ان سیلز کے متاثر ہونے کی بڑی وجہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے جو انسان کے اوسان ہتا کر دے۔ بہرحال، ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اگر بات صرف سیلز متاثر ہونے کی ہوتی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ملٹیپل پرسنالٹی کا شکار ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر زمان نے اپنی بات ختم کی تو افسر علی نے دکھ بھرے انداز میں کہا، ڈاکٹر صاحب، اب اس کیس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ مجھے بس اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ ڈاکٹر زمان نے کہا، علاج تو ضرور ہے اور کچھ میرے تعلقات بھی ہیں، اور میرے اثر و رسوخ کی نسبت سے آپ کی بیٹی کا اچھا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی بیٹی کو مینٹل ہاسپٹل میں منتقل کرنا ہوگا۔ کیا مینٹل ہاسپٹل میں؟ افسر علی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی کوئی پاگل نہیں ہے، وہ ایک نارمل لڑکی ہے، وہ تو کبھی بہت زیادہ بیمار بھی نہیں ہوئی، پھر آپ اتنی سنگین بیماری کا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور بس ایک دورہ پڑا اور وہ سیدھا پاگل ہو گئی؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بات کرنے کے دوران افسر علی کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا۔ وہ بیٹی کی تکلیف سے رنجیدہ ہو کر نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ افسر علی، آپ میرے عزیزوں کی جگہ۔ ابھی ڈاکٹر زمان بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ ٹیبل پر رکھے فون کی بیل بج اٹھی۔ ڈاکٹر نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کسی کی بات سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں نمودار ہو گئی۔ دونوں آفس سے باہر نکلے اور بھاگتے ہوئے کوریڈور میں موجود ایک کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں کا منظر دیکھ کر افسر علی کے اوسان ہتا ہو گئے۔ ہانیہ ایک طرف فرش پر گری ہوئی تھی، اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے کراہ رہی تھی۔ یقیناً نیچے گرتے وقت اس کا ماتھا زور سے فرش کے ساتھ ٹکرایا ہوگا، جبکہ 4 وارڈ بوائے آئینہ کو بیڈ پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کا جسم بیڈ سے 1 فٹ اوپر اچھلتا تھا اور پھر دڑام سے بیڈ پر گرتا تھا۔ تب اس کے وجود کا ہر حصہ تنا ہوا ہوتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ماورائے قوت اس کو بیڈ پر اچھال رہی ہو۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ عجیب سی زبان میں اونچا اونچا بول رہی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا کئی مرد مل کر اس کے اندر سے بول رہے ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی، معارض ہم کپ آئف۔ اس وہ چیک کر حروف کا ورد کر رہی تھی اور اپنے سر کو زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ یقیناً آنیہ کی وجہ سے ہی ہانیہ گر کر زخمی ہوئی تھی۔ افسر علی کو آئینہ کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا۔ پھر اچانک یہ سلسلہ رک گیا۔ آئینہ ایک وجود 4 مضبوط جسامت کے مالک لوگوں سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ وہ خود ہی بیڈ پر گر گئی، مگر اس کا وجود اکڑ چکا تھا۔
ہاتھ پاؤں پیچھے کی جانب مڑنے لگے تھے۔ ڈاکٹر زمان نے جلدی سے ایک انجیکشن اینا کو لگایا تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اس کا اکڑا ہوا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ افسر علی ڈرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر اینا کے چہرے پر بکھرے بال ہٹائے تو اینا نے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اینا نے بمشکل لب کھولے۔ بابا مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دے گا۔ اینا کی آواز اب نارمل ہو چکی تھی۔ افسر علی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میری جان، پاپا سنبھال لیں گے۔ اینا کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے چلانا شروع کر دیا۔ پاپا پاپا وہ پرچھائی پھر آ گئی، وہ مجھے مار دے گا پاپا، وہ دیکھیں وہ چھت سے چمٹا ہوا ہے، مجھے گور رہا ہے، مجھے بچا لے پاپا۔ اینا چلاتے ہوئے غنودگی کی کیفیت میں جانے لگی۔ اس پر نشے کا انجیکشن اثر انداز ہو رہا تھا۔ افسر علی نے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تو ڈاکٹر سمجھ گیا کہ افسر علی اپنی بیٹی کو مینٹل ہاسپٹل میں منتقل کروانا چاہتا ہے۔ 3 دن قبل اینا مینٹل ہاسپٹل میں منتقل ہو چکی تھی، جبکہ ہانیہ کے ماتھے کی چوٹ اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ افسر علی روزانہ دفتر جاتے ہوئے اینا کو دیکھتا جاتا تھا، مگر ہاسپٹل والے اسے ملنے نہیں دے رہے تھے۔ افسر علی بھی بحث کیے بغیر دل پر پتھر رکھ کر گھر آ جاتا تھا اور ہانیہ کو جھوٹی تسلی دیتا تھا کہ اب اینا ٹھیک ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، مگر افسر علی نے اسے روک دیا۔ افسر علی گھر میں بیٹھا اینا کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ اسے ہاسپٹل سے کال موصول ہوئی کہ وہ ہاسپٹل پہنچے۔ افسر علی نے مفاہمت کے تحت ہانیہ کو بتانے سے دریغ کیا اور خود ہاسپٹل آ گیا۔ جب وہ ڈاکٹر شان کے دفتر میں پہنچا تو وہاں پر پہلے سے ہی چند افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر شان نے انہیں رخصت کیا تو پھر افسر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ افسر علی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اچانک بلوانا پڑا۔ پلیز ڈاکٹر، شرمندہ نہ کریں، میں تو خود آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر جب سے اینا کو ایڈمٹ کروایا ہے کسی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ میں اور میری مسز بہت پریشان ہیں۔ افسر علی کے لہجے میں فکر مندی آیا تھی۔ ڈاکٹر شان نے غمگین لہجے میں کہا، آپ کی پریشانی بجا ہے، وہ آپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ دراصل میں نے آپ کی بیٹی کا کیس اسٹڈی کیا ہے اور آپ میرا یقین کریں، میں نے مکمل یکسوئی سے آپ کی بیٹی کی بیماری کو پرکھنے کی کوشش کی ہے، مگر قابل ذکر امر یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر جیسی کسی بیماری کا شکار ہی نہیں۔ ڈاکٹر شان نے افسر علی کی حیرانگی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید آپ کو اس پر یقین نہ آئے۔ ڈاکٹر شان خاموش ہوا اور افسر علی کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر بولا، یہ بات سچ ہے کہ آپ کی بیٹی کے ہسٹریائی سیلز متاثر ہوئے ہیں، مگر ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ملٹیپل پرسنالٹی کا شکار ہو جائے، اور جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہی ہے بالکل ایسا ہی ایک کیس آج سے 10 سال پہلے میں ہینڈل کر چکا ہوں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ میں اپنی سوچ کی وجہ سے اس مریض کو بچا نہ سکا، کیونکہ اس سے پہلے میں ماورائے قوتوں، بدروحوں اور پرچھائیوں جیسی کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ مگر اس بچی کی دردناک موت میری سوچ کے زاویوں کو بدل گئی۔ ڈاکٹر خاموش ہوا تو افسر علی بولا، اب کہنا کیا چاہتے ہیں، کھل کر بات کریں۔ اس کے لہجے میں چھپا ہوا ڈر جھانک رہا تھا۔ ڈاکٹر شان نے اسپاٹ لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی پر کسی بھوت پریت کا سایہ ہے۔ واٹ؟ افسر علی ایسے دھاڑا جیسے اسے بجلی کا شدید جھٹکا لگا ہوا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے ڈاکٹر صاحب، میں نہیں مانتا ان بیہودہ باتوں کو، اور پھر آپ تو ڈاکٹر ہیں اور سائنس ان مافوق الفطرت اور دقیانوسی باتوں کو خاطرہ نہیں لاتی۔ افسر علی تیز لہجے میں بول گیا تھا۔ ڈاکٹر شان افسر علی کی بات سن کر اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور تیز لہجے میں بولا، آپ کی بیٹی کے پاس زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 دن بچے ہیں، کیونکہ 10 سال پہلے بھی میں ان دقیانوسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر جب وہ لڑکی ٹھیک 10 دن بعد دردناک موت مر گئی تب میں سمجھا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دفعہ بھی میرے تمام سائنسی اوزار درے کے درے رہ جائیں اور پھر ایک معصوم زندگی ضائع ہو جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر، میری بیٹی پر بھوت پریت کا سایہ ہونا ناممکن سی بات ہے۔ افسر علی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر اسے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر بہت سارے ٹی وی رکھے ہوئے تھے اور ان میں ہاسپٹل کے مختلف کمروں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ یقیناً ہاسپٹل انتظامیہ مسلسل اپنے مریضوں پر نظر رکھتی تھی۔ ڈاکٹر نے کمرے میں موجود آپریٹر کو مخاطب کیا، سیل نمبر 13 کی 2 دن پہلے والی ویڈیو فلم دکھائیں۔
آپریٹر نے لمحہ ضائع کیے بغیر چابک دستی سے اپنے سامنے رکھے کی بورڈ پر انگلیاں چلائی تو LCD پر اینا کے سیل کی ویڈیو دکھائی دینے لگی۔ اینا اپنے بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے آگے پیچھے جھول رہی تھی، عجیب سی زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ وہ ایک ہی فقرہ بار بار بول رہی تھی۔ اس کی آواز مردانہ تھی، عجیب سی بدی سی آواز تھی۔ ڈاکٹر نے افسر علی سے کہا، آپ کی بیٹی بار بار ایک ہی عمل دہراتی ہے اور ایک ہی فقرہ ہزاروں مرتبہ بولتی ہے۔ اور پھر اس نے بورڈ پر ایک بٹن پریس کیا تو فلم فارورڈ ہونے لگی۔ تھوڑی فلم فارورڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے پلے کا بٹن دبا دیا اور افسر علی سے کہا، ذرا اب دیکھیے گا۔ اس نے افسر علی کی توجہ LCD کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا۔ فلم چل رہی تھی۔ اینا بولتے ہوئے اچانک رک گئی، پھر اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا تو وہ نارمل ہو گئی اور ساتھ ہی بیڈ کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، مگر کمرہ خالی نظر آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر حسان نے بٹن پریس کر کے فلم روکتے ہوئے کہا، افسر علی صاحب ذرا یہاں غور کریں۔ اس کونے میں آپ کی بیٹی کی پشت کی جانب کمرے کا یہ کونا غور سے دیکھیے گا، یہاں پر فی الحال کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بات ختم کرتے ہی بٹن پریس کیا تو فلم چلنے لگی۔ افسر علی غور سے اس کونے کو دیکھ رہا تھا جس کی نشاندہی ڈاکٹر کی تھی، اور پھر افسر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خوف کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ٹمٹمانے لگے، کیونکہ اس کونے میں اچانک ایک سایہ نمودار ہونے لگا تھا۔ وہاں پر یوں لگتا تھا جیسے کسی انسان کی پرچھائی ہو۔ پھر اس سائے کا حجم آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور چھت کے ساتھ مل گیا۔ اب آپ کا کیا کہنا ہے اس سائے کے بارے میں؟ ڈاکٹر شان نے سرگوشی کی تو افسر علی چونک گیا۔ وہ بہت ہی انہماک سے سائے کو دیکھ رہا تھا۔ افسر علی نے شکستہ لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر شان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی الیکٹرانک پرابلم ہو، میرا مطلب ہے ویڈیو کیمرہ یا پھر لائٹ وغیرہ کی خرابی ہو۔ ڈاکٹر شان خاموشی سے افسر علی کے اسپاٹ چہرے کو گور رہا تھا۔ پھر اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں، مگر 10 سال پہلے والی ویڈیو بھی ایک بار دیکھ لیں، شاید آپ کی تسلی ہو جائے۔ افسر علی کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ یہ سب ماننے پر آمادہ نہیں تھا، مگر اس کے دل میں شک کی دراڑ پڑ چکی تھی جس کی بھرپائی بھی توجہ طلب تھی۔ اس نے اس بات میں گردن کو جنبش دی تو ڈاکٹر نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، پرانی ویڈیو فلم کو ہم ہاسپٹل سے ملحقہ اسٹور روم میں رکھتے ہیں اور اسٹور روم ہاسپٹل کے عقبی حصہ میں ہے، ہمیں وہیں جانا ہوگا۔ افسر علی خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ کوریڈور کو کراس کرتے ہوئے لابی میں پہنچے اور پھر عقبی دروازے سے نکل کر عمارت کے عقبی حصہ میں آ گئے۔ یہاں پر چھوٹا سا صحن تھا اور برگد کے درخت کے سائے میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس کے باہر ایک بوڑھا چوکیدار کرسی پر براجمان ڈائجسٹ پڑھنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر چوکیدار کھڑا ہو گیا۔ افسر علی نے حیرانگی سے درخت کو دیکھا۔ یہ پتجھڑ کا موسم نہیں تھا، پھر بھی اس کے پتے جڑ رہے تھے۔ صحن کی گھاس پر زرد پتوں کی بہتات تھی۔ قریب آنے پر چوکیدار نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں نے سلام کا جواب دیا تو ڈاکٹر شاہ نے چوکیدار سے کہا، عثمان دروازہ کھولو۔ اس نے جلدی سے حکم کی تعمیل کی اور جیب سے چابی نکالی اور لاک کھول کر اس نے ایک ہاتھ سے دھکا دے کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا، گویا اندر سے ہی بند ہو چکا تھا۔ چوکیدار نے حیرانگی سے دروازے کی سمت دیکھا اور منہ میں بڑبڑایا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر اس نے اپنا کندھا دروازے سے ٹیک اور پاؤں زمین پر جما کر پوری قوت دروازے پر صرف کر دی۔ پھر کہیں جا کے دروازہ فرش کے ساتھ گھسٹتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر شان نے بٹن دبا کر بلب آن کیا تو بلب ہچکولے کھاتا ہوا روشن ہو گیا۔ اس کمرے میں 3 ریک رکھے ہوئے تھے جن کے ہانوں میں گتے کے ڈبے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے جو کہ گرد سے اٹھے ہوئے تھے۔ اسی کمرے میں دروازے کے ساتھ ہی کمپیوٹر رکھا ہوا تھا جس کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے دھول سے اٹا ہوا کپڑا اتار کے ایک طرف پھینک دیا اور پھر کمپیوٹر کو آن کیا۔ جیسے ہی کمپیوٹر آن ہوا تو ڈاکٹر ایک ریک کی جانب بڑھا۔ ریک میں ایک ڈبے کو اٹھا کر تھوڑی دیر تک ان کی ڈیٹ اور نام دیکھتا رہا۔ مختصر سی تگ و دو کے بعد ڈاکٹر کو مطلوبہ ڈبہ مل گیا۔ ڈاکٹر نے پھونک ماری تو ڈبے کے اوپر سے گرا کا معمولی سا غبار ہوا میں بلند ہو کر ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ ڈاکٹر شان نے ڈبے میں سے ڈسک نکال کر کمپیوٹر کی جانب بڑھا تو افسر علی کی نظر اس کمرے کے کونے میں پڑی جہاں پر چوکیدار ریک سے ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔
اس کی نظروں کا محور افسر علی ہی تھا۔ افسر علی نے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے چہرہ موڑ لیا۔ پھر اچانک ہی کمرے کے باہر سے چوکیدار نے اندر جھانکا اور بولا، صاحب چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس کے الفاظ بم بن کر افسر علی پر گرے۔ افسر علی کے اوسان ہتا ہو گئے اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے گرتے ہوئے ایک ریک کی سلاخوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، جہاں پر چند لمحے پہلے چوکیدار کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس میں صرف ڈاکٹر شان اور افسر علی ہی موجود تھے۔ افسر علی کے حلق سے گھٹی کڈی سی آواز نکلی، یہ چوکیدار چند لمحے پہلے اندر تھا۔ اس نے چوکیدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر یہ اتنی جلدی نظر میں آئے بغیر باہر کیسا چلا گیا؟ ڈاکٹر شان نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور افسر علی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ چوکیدار آنکھیں پھاڑے افسر علی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت کا ملا جلا تاثر پنہاں تھا۔ افسر علی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا، مگر کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر شان نے ایک فلم پلے کی۔ ایک 15 یا 16-17 سالہ لڑکی فرش پر بیٹھی اپنے ناخنوں سے دیوار کھرچ رہی تھی۔ اس کے ناخن ٹوٹ رہے تھے اور اس کی انگلیاں خون آلود ہو چکی تھی، مگر وہ اس درد سے بے نیاز دیوار کا پلستر کھرچنے میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ایک بھاری بھرکم آواز میں ان الفاظ کا ورد کر رہی تھی، جازلاش رمنی ازنیم۔ پھر اچانک ہی وہ نارمل ہو گئی اور اس نے سسک کر رونا شروع کر دیا اور اپنے زخمی ہاتھ کو دبانے لگی۔ اسے اب تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ پھر اس لڑکی نے دردناک چیخ مارتے ہوئے چھت پر لگے پنکھے کی طرف اشارہ کیا اور چلائی، کوئی ہے خدا کے لیے؟ کوئی تو مجھے اس پرچھائی سے بچاؤ، وہ سامنے ہی پنکھے سے چمٹی ہوئی ہے، پلیز خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو۔ جیسے ہی لڑکی نے اپنی بات مکمل کی، ڈاکٹر شان نے ویڈیو روک دی اور افسر علی کی توجہ پنکھے کی جانب کرواتے ہوئے بولا، اب آپ اس پنکھے کو غور سے دیکھیے گا، شاید آپ کو یقین آ جائے۔ پھر ڈاکٹر نے فلم پلے کر دی اور ساتھ ہی پنکھے پر سیاہ سایہ نظر آنے لگا۔ اس پرچھائی کے واضح ہوتے ہی پنکھا معمولی سی جنبش کرنے لگا تھا۔ پھر وہ پرچھائی غائب ہو گئی اور اس لڑکی کی درد بھری چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پرچھائی نادیدہ طور پر اس لڑکی پر تشدد کر رہی ہو۔ پھر وہ لڑکی یک لخت ہوا میں کسی روئی کے گالے کی طرح بلند ہوئی، چھت سے ٹکرائی اور اس کا سر لہولہان ہو گیا۔ پھر وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر آن گری اور اس کی گردن ٹوٹ کر ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس کے حلق سے چند لمحوں تک غوں غاں کی آوازیں نکلتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ افسر علی کا یہ سب دیکھ کر دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی اور خوف کے باعث اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ پھر ڈاکٹر شان نے کمپیوٹر کو آف کر دیا اور وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ چوکیدار کنکھیوں سے افسر علی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے دروازے کو پکڑ کر زور سے بند کرنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بڑے ہی آرام سے بند ہو گیا۔ چوکیدار حیرانگی سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار دروازے کو کھولا اور بند کیا، مگر اب دروازہ فرش سے رگڑ نہیں کھا رہا تھا۔ افسر علی کبھی حیرانگی سے چوکیدار کو دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں مبتلا افسر علی ڈاکٹر شان کے پیچھے چلتا ہوا ہاسپٹل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ چلتے ہوئے ڈاکٹر شان نے تعصب سے پوچھا، افسر علی صاحب، اب بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا جو کچھ آپ نے ابھی دیکھا، جیسے پہلے دروازے کا فرش سے گھس کر کھلنا، پھر آپ کو چوکیدار کی موجودگی کا کمرے میں احساس ہونا اور ویڈیو فلمز کے متعلق آپ کی سوچ کیا ہے؟ افسر علی کی زندگی میں ایسے واقعات پہلے رونما نہیں ہوئے تھے، مگر ان مثبت پہلوؤں کے آگے وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سوچ کا دائرہ کار اس پرچھائی میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ افسر علی نے تذبذب سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی نادیدہ مخلوق میری بیٹی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی تاکہ میری بیٹی پر کوئی آنچ نہ آئے۔ ویری گڈ افسر علی، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنی بوسیدہ سوچ کو بالائے طاق رکھ کر ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی فقیر پیر کے پاس لازمی جائیں۔ کیوں نہیں، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ کوئی بہترین تدبیر میری بیٹی کی زندگی آسان کر دے، لیکن مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے۔ جی بولیے،
اگر آپ مجھے اینا کی بنائی گئی ویڈیو فلم کی ایک کاپی دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اس کے بعد افسر علی نے چند منٹوں کے لیے اینا کو دیکھا، مگر اسے کمرے میں جانے کی اجازت نہ ملی کیونکہ اینا پر پرچھائی کا اثر تھا۔ اس کے بعد افسر علی اینا کی فلم کی ڈسک لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ گھر آنے کے بجائے ایک پیر کے پاس جا پہنچا۔ اس پیر کے متعلق وہ اخبارات میں اشتہارات دیکھتا رہا تھا، اس لیے وہ سیدھا آستانے پر پہنچا کیونکہ اعصاب شکن حالات نے افسر علی کے اعصاب چٹھا دیے تھے اور وہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ جب افسر علی آستانے میں داخل ہوا تو اگربتیوں کی ناگوار سمیل نے اس کا استقبال کیا۔ اندر لال رنگ کی ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پیر صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کا ایک مرید چارپائی کے قریب زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ پیر صاحب تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے۔ افسر علی نے سلام کیا اور پیر صاحب کے سامنے نیچے زمین پر بچھے ہوئے قلین پر بیٹھ گیا۔ مرید اور پیر دونوں نے افسر علی کے مہنگے سوٹ بوٹ کو غور سے دیکھا اور پھر مرید ڈرامائی انداز میں بولا، بچہ تو پیر سائیں کنڈلی شاہ کے دربار پر آیا ہے، بتا، کھل کے اپنا مسئلہ بتا، تمہارا ہر الٹا کام سیدھا ہو جائے گا۔ پیر سائیں کے 21 موکل ہیں، ہر توڑ اور ہر حل ہے ان کے پاس۔ مرید نے رٹے رٹائے الفاظ دہرائے۔ اس کے لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ افسر علی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اسے موٹی اسامی سمجھ کر لوٹنا چاہتا تھا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے پیر صاحب کی طرف دیکھا، گویا اپنے انداز پر داد وصول کرنا چاہتا ہو۔ افسر علی نے تمام قصہ ان کے گوش گزارا تو مرید بولا، تمہارا کام ہو جائے گا بچہ، تو جا اور بے فکر ہو جا اور بس اپنی بیٹی کا خیال رکھ اور 21 دن بعد آ کر تویز لے کر جانا، جس پر پیر صاحب 21 دن تک چلا کاٹیں گے۔ مرید کا انداز ڈرامائی تھا اور وہ جس لہجہ میں بولنے کی کوشش کرتا تھا، افسر علی نے فکر مندی سے کہا، مگر میری بیٹی کے پاس 21 دن نہیں ہے، اگر 4-5 دنوں میں کوئی حل نکل آئے تو بڑی نوازش ہوگی۔ مرید نے پریشانی سے پیر کی طرف دیکھا تو پیر صاحب نے ایک ادا سے گردن کو ہاں میں جنبش دی تو مرید فٹ سے بولا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، مگر اس کا ہدیہ زیادہ ادا کرنا پڑے گا کیونکہ 21 دن کا چلہ 4 دنوں میں پورا کرنا مشکل ہے۔ بات ختم کرنے کے بعد مرید افسر علی کو گھورنے لگا اور اس کے جواب کا منتظر تھا، اور افسر علی کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ڈھونگی ہیں، مگر پھر بھی اس نے بادل نہ ہنسا ہدیہ کے متعلق پوچھا تو مرید کی باتیں کھل گئی اور وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گیا، ایک کالا بکرا، ایک دیسی مرغا اور وہ بھی کالا، 10 گز ریشمی سیاہ کپڑا اور ساتھ 20,000 روپے، اور تمہارا کام 100% گارنٹی سے ہوگا۔ افسر علی ایک باشعور انسان تھا اور پیر مرید کے ڈونگ کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ تم لوگ میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی معصوم انسان کی زندگی خطرے میں ہے، تمہیں غرض ہے تو بس اپنا پیٹ بھرنے کی، کوئی مرے یا زندہ رہے تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو کیونکہ تم لوگ معصوم لوگوں کو لوٹتے ہو۔ افسر علی بولا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ پیر اور مرید ہکا بکا افسر علی کا منہ دیکھ رہے تھے۔ پھر مرید چلا کر بولا، ارے واہ ناہنجار، تم پیر صاحب کی توہین کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ، اور جس طرح بھوت پریت اور پرچھائی ہر کام الٹا کرتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارا بھی ہر کام الٹا جائے گا۔ مرید کے منہ میں جو بھی الٹا سیدھا آیا اس نے بک دیا، مگر افسر علی کے ذہن میں جماکہ سا ہوا کیونکہ مرید انجانے میں ایک ایسی بات کہہ گیا تھا جس نے افسر علی کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، الٹا، بھوت پریت پرچھائی ہر کام الٹا کرتے ہیں، ان کے وجود کی عکاسی ان کے پاؤں کرتے ہیں جو کہ الٹے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بھوت پریت یا پرچھائی وغیرہ بولتے بھی الٹا ہی ہوں گے۔ اس خیال کے آتے ہی افسر علی وہاں سے چل دیا، جبکہ مرید اور پیر صاحب اسے ہونکوں کی طرح تکتے رہ گئے۔ افسر علی نے گھر آ کر اینا کی ویڈیو فلم دیکھنی شروع کر دی۔ وہ خوفناک آواز میں کہہ رہی تھی، اریم مان رہتم، اریم مان رہتم۔ اینا بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں سگریٹ سلگائے اینا نے بار بار یہی الفاظ دہرائے تھے۔ اس نے اضطرابی کیفیت میں سگریٹ سلگایا اور ایک گہرا کش لے کر سگریٹ کو ایشٹرے میں رکھ دیا۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے انٹرنیٹ پر بھی یہ الفاظ ڈال کر ریسرچ کی، مگر بے سود، ان الفاظ کا مطلب پتہ نہ چلا۔ آخر یہ کون سی زبان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔
اس نے سگریٹ کا کش لے کر سگریٹ دوبارہ ایش ٹرے میں رکھ دی۔ اس نے ایک کاغذ پینسل اٹھائی اور پہلے لفظ کو گورنے لگا۔ واریم لفظ تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، الٹا الٹا۔ پھر اس نے سب سے پہلے کاغذ پر میم اور پے لکھا۔ اس کے بعد لفظ رے تھا، پھر آخری لفظ الف تھا۔ اس نے لفظ رائم کو الٹی طرف سے کاغذ پر لکھ لیا تھا۔ پھر اس نے ان الفاظ کو الٹی طرف سے جوڑ کر لکھنا شروع کیا۔ پہلے میم تھا، پھر پے۔ اس نے جملہ تو لفظ میر بن چکا تھا، آگے الف تھا۔ اس نے ساتھ لگایا تو لفظ میرا بن چکا تھا۔ پھر اس نے ایک اور لفظ کو لیا، پہلے اس نے نون لکھا، آگے الف اور میم تھا۔ اس نے نون اور الف کو ملایا تو لفظ نا بن گیا۔ اس نے آخری لفظ میم جوڑا تو لفظ مکمل ہو کر نام بن چکا تھا۔ پھر اس نے بترتیب تمام ویڈیو دیکھی اور تمام الفاظ کو نوٹ پیڈ پر لکھ لیا اور اس نے ان کو الٹی جانب سے جوڑنا شروع کر دیا تو چھوٹی سی عبارت بن چکی تھی جس نے افسر علی کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ عبارت کچھ اس طرح سے تھی: میرا نام ہے ظہیر اور مجھے آزادی چاہیے۔ اگر مجھے آزادی نہ ملی تو میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں سب کو اذیت دوں گا اور بالآخر موت انسانوں کا مقدر بنے گی۔ میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ ناسمجھ لڑکی، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اینا نے بار بار یہی الفاظ دہرائے تھے۔ افسر علی کو اپنی بیٹی کی فکر لاحق ہوئی تھی کیونکہ اینا پر سوار پرچائی اینا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے آزادی چاہیے اور اگر اسے آزادی نہ ملی تو یقیناً اینا کو وہ موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس نے سوچتے ہوئے سگریٹ اٹھا کر کش لینا چاہا تو اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھ گیا کیونکہ اس کے ہاتھ میں انسان کی کٹی ہوئی انگلی پکڑی ہوئی تھی جو کہ خون آلود تھی۔ اس نے جلدی سے انگلی دور پھینک دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ افسر علی نے غیر ارادی طور پر انگلی ہونٹوں سے لگائی تھی کیونکہ ذہنی انتشار کی بدولت اسے پتہ نہیں چلا کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں بلکہ کٹی ہوئی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ اب اسے اپنے ہونٹوں پر چپچپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو رگڑ ڈالا، پھر اس نے انگلی کی جانب دیکھا تو حیرت سے دنگ رہ گیا کیونکہ اب اس جگہ پر کٹی ہوئی خون آلود انگلی نہیں بلکہ سگریٹ پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہ خون آلود تھا۔ اسی وقت لائٹ ڈم ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ لائٹ مدھم ہوتے ہوتے چلی گئی۔ افسر علی جلدی سے بیڈ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمرے میں ہانیہ سو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے آواز دے کر بلائے، پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ افسر علی کی نظر اچانک ہی کھڑکی سے باہر گئی تو صحن کا بلب آن تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لائٹ صرف اس کے کمرے کی ہی آف ہوئی تھی۔ افسر علی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنا ہی رہا تھا کہ اچانک لائٹ آ گئی۔ افسر علی نے سکھ کا سانس لیا۔ اچانک ہی ٹیبل پر رکھے اوراق اور اخبارات وغیرہ خود بہت اڑنے لگے اور چلتے ہوئے پنکھے سے ٹکرا کر پرچیوں میں تقسیم ہو کر نیچے گرنے لگے۔ تمام کاغذات پھٹ رہے تھے۔ پورا کمرہ کاغذوں سے بھر گیا تھا مگر بیڈ پر کوئی کاغذ یا پرچی نہ گری تھی۔ اچانک کاغذات اڑنا بند ہو گئے۔ افسر علی کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک سہما بیٹھا رہا مگر کمرے میں مزید غیر معمولی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اٹھنا چاہا تو اسے اپنے ہاتھ کے نیچے کاغذ کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ ترک کر کے اپنی ہتھیلی کے نیچے سے کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک اخبار میں پھٹی ہوئی پرچی تھی جس پر صرف یہ حروف باقی رہ گئے تھے: 15/1986۔ افسر علی نے چند لمحوں تک کاغذ کو غور سے دیکھا، پھر نیچے پھینک کر کھڑا ہو گیا اور ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح ہوتے ہی افسر علی نے ہانیہ کو اپنی بہن کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ رات کو ہونے والے واقعے نے افسر علی کو ڈرا دیا تھا۔ اسے ہانیہ کی فکر لاحق ہو گئی تھی اور وہ ہانیہ کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ اس کی بہن کے گھر چند دن گزار آئے۔ ہانیہ بھی ماحول کی سنگینی کی بدولت مان گئی۔ اس نے ہانیہ کو گاڑی میں بٹھا کر گاڑی باہر نکالی اور پھر دروازے کو لاک کرنے کی غرض سے دروازے کی سمت بڑھا اور تالا لگانے لگا۔ اچانک ہی اس کی نظر دروازے کے ساتھ دیوار پر لگی نیم پلیٹ کی جانب اٹھ گئی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں کیونکہ وہاں پر لکھا ہوا تھا: تعمیر 1986۔ رات کو ہونے والا واقعہ اس کی نظر کے سامنے گھوم گیا۔ رات کو کمرے میں اتنے زیادہ کاغذات اڑ رہے تھے مگر اس کے ہاتھ کے نیچے صرف ایک ہی کاغذ آیا جس پر لکھا ہوا تھا 15/1986۔ 1986 میں یہ مکان بنا تھا اور 15 کا مطلب یہ پولیس کا نمبر بھی ہو سکتا ہے کہ ظہیر نامی شخص کے ساتھ 1986 میں کوئی حادثہ رونما ہوا تھا گھر میں۔
اب اس بات میں کتنی سچائی پنہاں تھی یا یہ محض افسر علی کا مفروضہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ افسر علی ہانیہ کو چھوڑ کر شہر کی پرانی لائبریری میں پہنچا۔ یہاں پر ہر طرح کی نئی پرانی کتابیں مل جاتی تھیں، جبکہ اس کے علاوہ اس کی خاص بات یہ بھی تھی کہ یہاں پر پرانی اور نئی اخبارات کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا۔ افسر علی پیر صاحب سے نا امید ہو چکا تھا اور تب تک یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک ظہیر نامی شخص کے بارے میں جان نہ لیتا، اور پرچھائی کا راز جاننے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا۔ وہ لائبریری اس لیے آیا تھا کہ اس پرچھائی نے 1986 کی طرف اشارہ کیا تھا، اور کوئی روح اس وقت بھٹکتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی اندوناک حادثہ ہوا ہو، اور اگر اس وقت کوئی قابل ذکر واقعہ ہوا تھا تو اس بات کی قوی امید تھی کہ اس کا تذکرہ اخباروں میں ہوا ہو۔ فی الحال افسر علی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس حد تک کامیاب ہوگا، مگر اندھیرے میں پتہ چلانا کارگر بھی ہو سکتا تھا۔ افسر علی کو لائبریرین ایک بوسیدہ سے کمرے میں لے گیا۔ یہاں پر اخباروں کے انبار رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کوٹ اتار کر ایک جانب رکھا اور آستین چڑھا کر اخباروں کو گنگالنے میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹوں تک لگاتار وہ اخباروں کو اتھل پتھل کرتا رہا، مگر بے سود۔ بالآخر وہ تھک ہار کر زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک اس نے چند اخباروں کے بنڈل چیک کیے تھے۔ وہ اکتا گیا تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ گرمی کا احساس ہونے لگا۔ اس کمرے میں پنکھا نہیں تھا اور پہلے سے اچھی خاصی خبس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ گرمی کا احساس بڑھنے کے ساتھ کمرے میں دھند بھی چھانے لگی۔ افسر علی سمٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ پرچھائی کمرے میں موجود ہے۔ اس کھلے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازے کے پٹ کھڑاک سے آپس میں ٹکرائے اور دروازہ بند ہو گیا۔ خوف سے افسر علی کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے، جبکہ افسر علی حیرانگی سے دروازے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے دروازے پر سائے کا احساس ہوا۔ افسر علی نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور پھر چند سیکنڈ میں ہی دروازے پر کالی پرچھائی واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ پرچھائی کبھی زمین سے جا ملتی اور کبھی دروازے کے سرے پر منڈلانے لگتی۔ پھر وہ پرچھائی دیوار کے ساتھ ساتھ اخباروں کے انبار پر منڈلانے لگی۔ اس نے افسر علی کے سامنے والی دیوار پر ایک چکر لگایا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ افسر علی کو متوجہ کرنا چاہتی ہو۔ اچانک پرچھائی اخباروں کے انبار کے درمیان میں رک گئی۔ وہ کافی دیر اسی جگہ پر ساکت کھڑی رہی۔ پھر وہ پرچھائی نیچے اترنے لگی اور زمین کے ساتھ مل گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پرچھائی غائب ہو گئی۔ دھند چھٹنے لگی۔ گرمی کا احساس جاتا رہا۔ افسر علی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ پرچھائی افسر علی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتی، بلکہ اسے سراغ دے رہی ہے کہ وہ ظہیر کی کہانی جان سکے۔ افسر علی نے اس جگہ سے اخبار نکالنا شروع کیے جہاں پر پرچھائی غائب ہوئی تھی۔ 2-3 اخباروں کے بعد افسر علی کے ہاتھ میں 1986 کا اخبار آ گیا، جس کے فرنٹ پیج پر یہ خبر بڑی ہیڈ لائن میں شائع ہوئی تھی: بینک ڈکیتی کیس میں ملوث بینک کا کیشیئر روپوں سمیت گرفتار، جبکہ 7 ظہیر فرار۔ اس نے تفصیل پڑھنا شروع کی۔ ایک مسلح شخص نے اس وقت بینک لوٹ لیا جب لنچ بریک کا ٹائم تھا۔ وہ شخص بینک میں داخل ہوا اور گن پوائنٹ پر بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر 40 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ افسر علی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کہانی کی کڑیاں خود بہت ملتی جا رہی تھی۔ اس کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ پرچھائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اینا کو وہ اس لیے مارنا چاہتی تھی کیونکہ اینا اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ تو کیا پرچھائی میری رہنمائی کر رہی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی افسر علی نے اپنے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اخبار کی تصویر بنا لی۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نمبر گھوم رہا تھا: 15۔ آدھے گھنٹے کے بعد افسر علی متعلقہ تھانے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑی تذبذب کے بعد تمام قصہ انسپیکٹر کے گوش گزار دیا۔ گو کہ افسر علی کے لیے یہ بہت ہی مشکل کام تھا، مگر اس نے الفاظ کا ایسا جال بنا کہ انسپیکٹر مبہوت سا ہو کر افسر علی کی کہانی سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کی شکنیں دیکھ کر افسر علی نے موبائل سے اخبار کی فوٹو بھی دکھا دی۔ انسپیکٹر نے ٹچ سکرین پر سرخی کو بڑا کر کے پڑھا اور پھر بولا: دیکھیے افسر علی صاحب، یہ بہت ہی پرانا قصہ ہے۔ پتہ نہیں اس کا ریکارڈ بھی ہوگا تھانے کے پاس کہ نہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ یہ میری فیملی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہوں، مگر میرے دل کے کسی گوشے میں یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ ظہیر نامی شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر اس کیس میں آپ میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آپ کے سینئر سے بات کرنا پڑے گی۔ انسپیکٹر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کانسٹیبل کو آواز دی اور ضروری ہدایات دینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔
اور خود مختلف فائلز کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا، جبکہ افسر علی اضطرابی کیفیت میں موبائل کو ہاتھ میں بار بار گھما رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ کانسٹیبل دوبارہ کمرے میں وارد ہوا اور ایک فائل ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے چلا گیا۔ انسپکٹر نے کن آنکھوں سے افسر علی کو گھورا، اس کے چہرے سے شرمندگی عیاں تھی۔ اس نے فائل کھولی اور پڑھنے لگا۔ 21/1/1986 کو ہونے والی ڈکیتی میں گواہوں کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بینک میں صرف سوموار کو 30 سے 40 لاکھ روپے آئے تھے، جو لنچ ٹائم کے بعد ایک بینک کی سیکیورٹی والی گاڑی تمام رقم لے جا کر ایک برانچ میں جمع کراتی تھی۔ لیکن اس بات کا علم بینک کے عملے کے سوا کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک منہ پر کپڑا لپیٹے ایک شخص بینک میں آتا ہے اور گن پوائنٹ پر عملے کو یرغمال بنا کر تمام رقم لوٹ کر فرار ہو جاتا ہے۔ چہرہ چھپا ہونے کی وجہ سے کوئی مجرم کو نہ پہچان سکا۔ پولیس نے بینک کے عملے کو شک کے گھیرے میں رکھتے ہوئے تفتیش شروع کی تو بینک کا کیشیئر اس میں ملوث پایا گیا۔ پولیس نے منور کا پیچھا کیا اور ایک مکان سے منور 30 لاکھ سمیت گرفتار کر لیا اور اسے 4 سال کی سزا ہوئی، لیکن بعد ازاں منور کو 6 ماہ بعد ہی رہا کر دیا گیا، کیونکہ چوری کرنے والا شخص منور نہیں کوئی اور تھا اور منور اس وقت بینک میں ہی موجود تھا۔ منور نے اس کا نام ظہیر بتایا تھا، جو کہ واردات کے بعد سے فرار تھا۔ پولیس نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر رقم مل جانے کی بدولت بینک نے اس کیس کی پیروی کرنا چھوڑ دی، لہٰذا ظہیر کی گرفتاری کا عمل بھی نظر انداز ہو گیا۔ انسپکٹر نے تفتیشی رپورٹ پڑھنے کے بعد افسر علی کی طرف دیکھا تو وہ بولا، انسپکٹر صاحب، ظہیر کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس معاملے کی اہم کڑی منور کی ذات ہے۔ آپ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسپکٹر نے دریافت کرنا چاہا۔ انسپکٹر صاحب، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں یا کوئی جن ہوں جو خود بخود یہاں تک پہنچ گیا ہوں، جبکہ ظہیر خود چاہتا تھا کہ میں منور تک پہنچوں۔ آپ کو میری ہیلپ کرنا ہوگی۔ انسپکٹر نے تحمل سے جواب دیتے ہوئے کہا، افسر علی، ہم اس طرح منور کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے، اور پھر اس واقعے کو 25 سال بیت چکے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ منور زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور دوسری اہم بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں پیش رفت ہو تو آپ کو منور کے خلاف ظہیر کی گمشدگی کی درخواست دائر کرنا ہوگی۔ ایسی صورتحال میں پولیس خود فعال ہو کر کام کرے گی اور کامیابی کی شرح 100% ہو سکتی ہے۔ افسر علی نے فوراً حامی بھر لی۔ پولیس نے منور نامی شخص کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ جب افسر علی پولیس کے ہمراہ منور کے گھر پہنچا تو اس کا بیٹا انہیں ایک پرانے سے بوسیدہ کمرے میں لے گیا۔ جب وہ اس کمرے میں داخل ہوئے تو ایک ضعیف آدمی جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ پولیس کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ جھریوں سے بھرے وجود سے کانپتا ہوا بمشکل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دھر آیا تھا اور اس کا چہرہ فرط حیر سے سرخ ہو گیا تھا۔ افسر علی نے کمرے کا طاہرانہ جائزہ لیا۔ اس کمرے کا فرش نمی کی بدولت کئی جگہوں سے نیچے دب گیا تھا۔ دیواروں کا پلستر بھی اکھڑا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں برسوں سے سفیدی نہ کی گئی ہو، اور چھت پر جالوں کی بہتات تھی۔ انسپکٹر نے منور کو مخاطب کیا، معاف کیجیے گا بزرگوں، مگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ آدمی کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، مگر کس جرم میں؟ منور کا بیٹا حیرت سے افسر علی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے معمر شخص ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس عمر میں جرم کریں گے؟ آپ کی عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی ہوئی ہے؟ افسر علی نے جواب دیا، جرم انہوں نے اب نہیں بلکہ 25 سال پہلے کیا تھا، جس کا خمیازہ انہیں اب بھگتنا پڑے گا۔ یہ آپ کیا اول فول کہہ رہے ہیں؟ لڑکا ابھی تک غصہ میں تھا۔ افسر علی نے منور کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، منور، تم خود بتانا پسند کرو گے کہ تم نے ظہیر کے ساتھ کیا کیا تھا، یا پولیس اس عمر میں تم سے اپنے طریقے سے سچ اگلوائے؟ افسر علی نے ڈرانے کی ایک کامیاب کوشش کی تھی۔ منور سسکنے لگا تھا۔ اس نے بمشکل لب کھولے، ظہیر میرا پیارا دوست تھا، وہ اتنے سالوں تک پرچھائی بن کر میرے سر پر مسلط رہا، وہ مجھے ہر رات ڈراتا رہا، مگر اس نے کبھی مجھے مارنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس پرچھائی کی وجہ سے میں پاگل ہونے کی آخری سٹیج پر پہنچ جاتا، تبھی وہ پرچھائی چند دنوں کے لیے غائب ہو جاتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے کبھی چین میسر نہیں آیا۔ ہر وقت، ہر لمحہ جو ظلم میں نے ظہیر پر کیا تھا، اس کا پچھتاوا کسی زہریلے سام کی طرح مجھے ڈستا رہا۔ حالانکہ اگر ظہیر کی پرچھائی چاہتی تو مجھے مار سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ شاید ظہیر نے مجھے اس لیے نہیں مارا
کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو خون میرے ہاتھوں پر لگا ہے وہ میرے ہی اعتراف جرم سے دھلے۔ اسی لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا، اور قدرت کو بھی میری روح ایسے قبض کرنا منظور نہیں تھا، ورنہ میں اتنی لمبی زندگی کا حقدار نہیں تھا۔ ہاں، یقیناً میں حقدار نہیں تھا لمبی زندگی کا۔ انسپکٹر، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں نے ہی ظہیر کا قتل کیا ہے۔ دولت نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں، میری آنکھوں پر لالچ کی سیاہ پٹی بن گئی تھی۔ چوری کرنے والی رات ہی جب ظہیر سو رہا تھا، میں نے اس کے سر میں چھرا گھوم دیا تھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ آخر کیوں میں نے دوستی جیسے لازوال رشتے کو دغا دے دیا؟ انسپکٹر صاحب، مجھے تختہ دار پر لٹکا دے، کیونکہ اس سے کم سزا کا مطلب ظہیر کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ منور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا تھا، جبکہ انسپکٹر نے ستائشی نظروں سے افسر علی کی طرف دیکھا۔ وہ خوش تھا کہ افسر علی نے ایک مجرم کو 25 سال بعد کیفر کردار تک پہنچایا۔ افسر علی نے گھر سے باہر نکل کر ڈاکٹر کو کال کی۔ دوسری جانب سے ڈاکٹر نے فون اٹھایا تو افسر علی نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میری آئینہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے خوشی سے جواب دیا، شی از آل رائٹ مسٹر افسر علی، 2 دن سے اس پر کوئی دورہ نہیں پڑا ہے۔ اگر مزید 2 دن اسی طرح گزر گئے تو آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے حل ڈھونڈ لیا ہے۔ ڈاکٹر اور افسر علی دونوں مسکرانے لگے تھے۔ افسر علی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے سر کے اوپر ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا دکھائی دیا جو اوپر آسمان کی جانب محو پرواز تھا۔ ظہیر کو انصاف مل گیا تھا، اسے آزادی مل گئی تھی۔ پیارے ساتھیو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ۔